رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج ہم پڑھیں گے مشرکین مکہ کے نظریات کیا تھے، کیونکہ ہمیں شرک سمجھنے کے لیے ان کے نظریات کا جاننا ضروری ہے۔ مشرکین مکہ کے نظریات، ان میں تین باتیں داخل ہیں۔ ایک، یہ لوگ آخرت کے منکر تھے۔ آخرت کے منکر تھے، یہ کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، پھر ہمیں کون زندہ کرے گا؟ کیا ہمارے آباء و اجداد بھی زندہ کیے جائیں گے؟ دوسرے، یہ رسالت کے منکر تھے۔ یہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ نہیں سنا آج تک کہ انسانوں میں سے کوئی رسول اللہ بھیجے۔ اللہ نے کوئی اپنا پیغام بھیجنا ہے، کسی فرشتے کو بھیجے، تو یہ رسالت کے منکر تھے۔ اور تیسری چیز جو تھی، جو آج ہم پڑھیں گے، وہ یہ اللہ کی توحید میں شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ تو یہ تین بیماریاں تھیں، اور ان میں ہر بیماری ایسی ہے کہ اس کا قائل کافر ہوتا ہے۔ جو شخص آخرت کا منکر ہو، سمجھے صرف یہی دنیا ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، وہ آخرت کا منکر کافر ہے۔ صرف رسالت کا منکر ہو کہ اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا، اللہ انسانوں سے کلام نہیں کرتا، یہ بھی کافر ہے۔ اور تیسرا جو ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، وہ بھی کافر ہوتا ہے۔ تو ان کے نظریات شرک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ تو اس میں دیکھیے، سورۃ زخرف ہے، 43 نمبر سورت ہے، 87 آیت نمبر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا بیان کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلقہم، ان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ تو سب سے پہلی بات، اپنا خالق یہ اللہ کو مانتا تھے۔ یہ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 87 ہے کہ آپ جب ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں پیدا کس نے کیا، تو یہ اقرار کریں گے، خود ضرور کہیں گے کہ میں اللہ نے پیدا کیا۔ ایسے ہی سورۃ لقمان 31 نمبر سورت ہے اور 25 نمبر آیت ہے، اس کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہاں بھی وہی سوال کا انداز ہے۔ دیکھیے کیا خوبصورت انداز ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے گا، آیت نمبر 25، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں گے، من خلق السماوات والارض، آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ یعنی کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ ہمارے معبودوں نے، ود نے، سوا نے، یغوث نے، یعوق نے، انہوں نے یہ بنائے ہیں، نہیں، لات منات کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کریں گے۔ تو آسمان اور زمین کا خالق بھی یہ اللہ کو مانتے تھے۔ ایسے ہی سورۃ مومنون، یہ 23 نمبر سورت ہے اور 84 نمبر آیت ہے، آسمان اور زمین کا خالق یہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ اور اس سورۃ مومنون میں دیکھیے اللہ تعالیٰ ان سے، نبی سے اپنا اعلان کرواتا ہے۔ پڑھیے ذرا آیت دیکھیے، آیت دیکھیں آپ ماشاءاللہ۔ ہاں جی، 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون، قل، اے نبی ان سے فرمائیے گا
کس کا ہے کون مالک ہے اس زمین کا اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ جی سیقولون للہ، یہ ضرور کہیں گے کہ اس کا مالک تو اللہ ہے۔ خالق بھی مانا، مالک بھی اللہ کو مانا، کہ آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ ہے۔ اچھا اگلی آیت دیکھیے، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ ان سے پوچھئے کون پالنے والا ہے، کون رب ہے ساتوں آسمان کا، اور کون رب ہے عرش عظیم کا۔ تو رب جو ہے پالنے والا، رب بھی یہ اللہ کو مانتے تھے کہ آسمان کا رب، ساتوں آسمانوں کا رب، عرش عظیم کا رب اللہ کے نبی، ان سے پوچھئے کون ہے، سیقولون للہ، یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو اللہ ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ اللہ اکبر۔ ان سے پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ تو کیا کہیں گے یہ؟ سیقولون للہ، وہ کہیں گے یہ تو اللہ کا کام ہے۔ یعنی با اختیار پناہ دینے والا، وہ صرف اللہ کو مانتے تھے کہ پناہ دینے والا اللہ ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا۔ اگر وہ انکار کر دے پناہ دینے کا تو پھر کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان تین باتوں کا تذکرہ کیا کہ وہ مالک بھی، رب بھی اور پناہ دینے والا اللہ اکیلے کو سمجھتے تھے۔ ایسے ہی نظام کا، کائنات کا نظام چلانے والا سورۃ العنکبوت ہے، 29ویں نمبر سورت اور 63 نمبر آیت ہے۔ 29 نمبر سورت ہے اور 63 نمبر آیت دیکھیے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اگر آپ ان سے سوال کریں، من نزل من السماء ماء، کس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کس نے کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور کہیں گے تو اللہ کرتا ہے۔ تو بارش برسانے والا، یعنی کائنات کا نظام چلانے والا، یہ بھی اللہ ہے۔ یہ دیکھیں ساری چیزیں ربوبیت میں شامل ہیں۔ یہاں وہ خالصتاً اللہ کو سمجھتے ہیں کہ وہی اس نظام کا مالک ہے، نظام کائنات اسی کے ہاتھ میں ہے اور اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ اب گویا یعنی وہ اللہ کو خالق بھی مانا، مالک بھی مانا، رازق بھی مانا۔ رب جو ہے وہ رازق ہے اور وہ پناہ دینے والا غالب ہے، کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ تو یہ بات وہ تسلیم کرتے تھے۔ اب انہیں تکلیف کس بات کی ہوتی تھی؟ انہیں تکلیف اس بات کی ہوتی تھی کہ لا الہ الا اللہ، کہ یہ تو باتیں ٹھیک ہیں اللہ کی ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے معبود اور بھی تو ہیں، اور بھی ایسے ہیں جن کی پوجا ہونی چاہیے۔ اب یہ دیکھیے سورۃ صاد ہے، 38ویں نمبر سورت ہے اور آیت نمبر 5 ہے۔ اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، مشرکین مکہ کا قول نقل کرتا ہے اللہ، اور کیا نقل کیا؟ پڑھیے جی۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ کیا اس نے تمام معبودوں کا ایک ہی معبود بنا دیا؟ یعنی یہ سب صفتیں اللہ کی ماننے کے بعد ان کو تکلیف یہ تھی کہ عبادت وہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہ کریں، کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر نہ پکاریں۔ وہ ٹھیک ہے، اصل مالک تو وہی ہے، لیکن اس نے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں۔ اب وہ اختیارات اپنے تقسیم کیے ہوئے ہیں اس نے۔ اب اولاد دینا کسی اور کا کام ہے، رزق دینا کسی اور کا کام ہے،
تو یہ سارے معبودوں کو اس نے ایک ہی معبود بنا دیا. تو اس بات کو یہ کہتے تھے ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ایسی بات تو ہم نے کبھی نہیں سنی کہ کسی اور کی بندگی نہ کریں، کسی اور کا نذرانہ نہ دیں، کسی اور کے آگے ہم نہ جھکیں. یہ بات تو بالکل درست نہیں ہے. ایسے ہی جب انہیں اللہ کے ساتھ کسی تکلیف پہنچتی تھی، یہ سورۃ الانعام میں 6 نمبر سورت ہے اور 40 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت بیان کی کہ وہ حالت ان کی کیا ہوتی تھی. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. اگلی آیت بھی دیکھیے. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. قل ارائیتکم، اے نبی ان سے کہیے بتاؤ تو صحیح، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا آخرت آ جائے، سخت گھڑی آ جائے، کیا اس وقت بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ معلوم یہ ہو کہ سخت مصیبت میں وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے معبود کام نہیں دیں گے. یہی تو وجہ ہے کہ ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہوا، کرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب سمندر کے اندر اس کی کشتی، جب وہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، وہ مکہ چھوڑ کے بھاگ کھڑا ہوا. اور جب مکہ چھوڑ کر وہ باہر نکلا، کشتی میں سوار ہو کر جانے لگا سمندر کے راستے کہیں دور، تو کشتی کو بھونچال آ گیا، ڈوبنے لگی. اس وقت سب کہنے لگے کہ نہیں، اللہ اکیلے کو پکارو، کسی اور کا نام نہیں لینا. انہوں نے کہا اللہ کے علاوہ جو باقی ہیں وہ یہاں کام نہیں آتے. انہوں نے کہا نہیں، یہاں کوئی کام نہیں آئے گا، اللہ اکیلا کام آئے گا. انہوں نے کہا یہی بات تو محمد کہتا ہے، اور اللہ تو نے اگر مجھے نجات دی تو میں جا کے مسلمان ہو جاؤں گا. اور وہ اسی بات پر مسلمان ہوا. تو اللہ نے ان سے کہا کہ ذرا بھلا بتاؤ تم مجھے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت کی گھڑی آ جائے، کیا اس وقت بھی تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. بل ایاہ تدعون، اس اکیلے ہی کو تم پکارتے ہو. پھر وہ جس تکلیف کے لیے تم پکارتے ہو وہ چاہتا ہے تو اسے ہٹا دیتا ہے. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور جو تم پہلے شرک کرتے تھے اس کو بھول جاتے ہو. کبھی آپ دیکھیں زلزلہ آیا ہو، کوئی نہیں کہے گا یا علی مدد یا علی مدد، فوراً سب کے زبان پہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کا تذکرہ ہوگا. تو یہ مشرک کی خاص پہچان ہے کہ اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور جب سخت مصیبت آتی ہے تو پھر وہ سب کو بھول جاتے ہیں. یہ سورت عنکبوت ہے، العنکبوت 29 نمبر سورت اور 65 نمبر آیت ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ اس میں بھی یہی بات ارشاد فرماتا ہے. ہاں جی. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو دعوا اللہ، اللہ اکیلے کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے. اس وقت انہیں کوئی یاد نہیں آتا جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں. فلما نجاہم، جب انہیں نجات مل جاتی ہے، الی البر، خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، پھر انہیں اپنے سارے بابے یاد آ جاتے ہیں، پھر یہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. پھر یہ داتا ہے اور یہ امام بری ہے اور یہ کھوٹی قسمت کھری کرنے والا ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ جب سمندر کے اندر ہوتے ہیں تو اس وقت سب بھول جاتے ہیں، خشکی میں انہیں سب یاد آ جاتے ہیں. تو یہ مشرکین کا یہ سب کچھ اللہ کے لیے ماننے کے باوجود جو اصل مسئلہ تھا پکار کا، کہ وہ سمندر میں سخت مصیبت میں اس پکار کو خالص اللہ کے لیے کرتے تھے، اور جب چھوٹی مصیبت ہوتی تھی خشکی میں آ جاتے تھے، کچھ تھوڑا سا اطمینان محسوس کرتے تھے، پھر انہیں دوسرے اپنے بزرگ یاد آ جاتے تھے. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ شرک کرنے والے وہ اللہ کو بھی پکارتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ، ان کی پکار، ان کی عبادت اللہ کے لیے بھی ہے اور پیروں اور فقیروں کے لیے بھی ہے. اب یہ پکار کرتے کیوں تھے ایسا؟
انہیں کیا سمجھ کر کرتے تھے؟ ان کو رب نہیں جانتے تھے، خالق مالک نہیں جانتے تھے، یہ صفات اللہ ہی کی صفات سمجھتے تھے۔ اب وہ کس لیے کرتے تھے؟ سورۃ زمر ہے، 39 نمبر سورت ہے اور 3 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا کہ الا للہ الدین الخالص، خبردار سن لو، دین خالص اللہ اکیلے کے لیے ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء پکڑ رکھے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم، ہم ان کی بندگی نہیں کرتے، الا، مگر صرف ایک ہی مقصد ہے، لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ہماری پکار ان کس کے آگے، ان بزرگوں کے آگے، اور یہ ہمیں اللہ سے دلوا دیتے ہیں۔ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، وہ تو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ ویسے کہتے ہیں اللہ شارک سے بھی قریب ہے، لیکن جب معاملہ اولاد لینے کا ہے تو پھر سمجھتے ہیں کہ اللہ بغیر وسیلے کے ہماری بات نہیں سنتا۔ تو کس لیے کرتے تھے وہ اس لیے کرتے تھے کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ جانتے تھے ان کو۔ یہ سورۃ زمر کے اندر اللہ نے فرمایا، اور سورۃ یونس میں دیکھیے 10 نمبر سورت ہے اور 18 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہاں جی پڑھ لیں، سورت نمبر 10 ہے، آیت نمبر 10، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ وَيَعْبُدُونَ، وہ بندگی کرتے تھے، اور بندگی میں کیا چیز داخل ہے؟ قولی، مالی، بدنی۔ قولی بندگی، اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ، یا علی، یا پیر، یہ قولی بندگی ہے۔ مالی بندگی، اس کو راضی کرنے کے لیے کبھی 11ویں دے دی، کبھی کنڈے بھر دیے، اور یہ عقیدہ رکھا کہ یہ کام میں نے کر لیے تو بس پھر میری نجات ہو جائے گی۔ اور بدنی بندگی، اس کی قبر کا طواف، اس کا نمک چاٹنا، اس کا جھاڑو جسم پر پھیرنا، تو یہ قولی، مالی، بدنی بندگی اللہ کے علاوہ غیروں کے لیے کیوں کرتے تھے؟ اللہ فرماتا ہے ان کی کرتے ہیں ما لا یضرہم ولا ینفعہم، جو ان کو نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے، بے بس مخلوق۔ اور سامنے ہے ہمارے، جب بندہ مر جاتا ہے اس کو غسل انسان دیتے ہیں، اس کو اٹھا کر قبرستان اور لوگ لے کر جاتے ہیں، کبھی نہیں کہا بابا جی خود ہی چھلانگ مار کے گھس جاؤ، نہیں، اس کو باقاعدہ اٹھا کر اندر داخل کیا جاتا ہے، اتنا اختیار نہیں رکھتا۔ کوئی غسل لیتا ہے زندہ بندہ؟ کبھی غسل نہیں لے گا، لیکن اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ یقولون، اور وہ کہتے کیا ہیں؟ ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے پاس سفارشی ہیں۔ ہم انہیں صرف سفارشی سمجھتے ہیں، وہ سفارشی سمجھ کر پکارتے تھے، وہ ان کو رب سمجھ کر نہیں پکارتے تھے۔ سفارشی آج بھی یہی نظریہ ہے۔ ہم تو کوئی انہیں مشکل کشا تھوڑی کہتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں ہماری سفارش کریں گے، ہم وسیلہ پکڑتے ہیں۔ تو یہی عقیدہ جو ہے مشرکین مکہ کا تھا، یہ سورۃ یونس میں اللہ نے صاف کہہ دیا، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں ہؤلاء شفاء عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کو نہ آسمان میں کوئی جانتا ہے نہ کوئی زمین میں جانتا ہے، سبحانہ، وہ تو پاک ہے ہر شرک سے، وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ نے شرک قرار دیا اس بات کو، اس سفارشی پکڑنے کو، اس وسیلہ پکڑنے کو۔ اللہ فرماتا ہے اللہ بلند ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ اب وہ پکارتے کن کو تھے؟ کیا پتھر کے بے جان بتوں کو پکارتے تھے؟ دیکھیے اللہ نے یہ بات بھی کھول کر بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 194، 7 نمبر سورت ہے جی، اور 194 نمبر آیت ہے،
ہاں جی، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ کیا ہیں؟ عباد امثالکم، تمہارے جیسے بندے ہیں، یعنی انہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے بلکہ کیا ہے، وہ تمہارے جیسے بندے ہیں. اللہ کیا چیلنج کرتا ہے؟ فادعوہم، ذرا آواز تو لگاؤ. فلیستجیبوا لکم، یہ تو ہر کوئی کہہ لے گا جی سنتے ہیں. اللہ کہتا ہے پھر ان کا جواب بھی تو لے کر دیکھو. اگر تم اپنی ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، ان کو پکارو یہ تمہیں جواب دیں. اللہ یہ نہیں کہتا کہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، وہ الگ بحث ہے. اللہ چیلنج کیا کرتا ہے، کیونکہ سننے کا تو پتہ چل ہی نہیں سکتا کہ وہ سنتا ہے یا نہیں سنتا، جواب کا سب کو پتہ چل جائے گا. اللہ کہتا ہے اگر تم سچے ہو ان کو بلاؤ، اور انہیں چاہیے کہ تمہارے سوال کا جواب تم کو دیں اگر تم سچے ہو. تو یہاں ہے عباد امثالکم، تمہارے جیسے بندے. یہ سورۃ الاعراف میں فرمایا، اور اس طرح سورۃ نحل ہے 16 نمبر سورت اور 21 نمبر آیت. اللہ نے اپنے قرآن میں ہر بات کھول کر بیان کر دی. 20 نمبر اور 21 نمبر دونوں دیکھ لیں، پڑھ لیں. ہاں جی. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا. دکھاؤ کوئی آسمان میں کوئی حصہ ہو، کوئی مکھی انہوں نے بنائی ہو، کوئی مچھر انہوں نے بنایا ہو، کوئی کورونا انہوں نے بنایا ہو، کسی نے کوئی دعویٰ کیا ہو کہ نہیں یہ اس نے بنایا ہے. اللہ فرماتا ہے انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے، انہیں تو خود اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے. اموات، اب تو مر گئے، مردہ ہیں. غیر احیاء، زندگی کی رمق تک ان میں نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کب اٹھائے جائیں گے. اب یہ کون اٹھایا جائے گا؟ بت تو کوئی نہیں اٹھائے گا. وہ جو بت بنا کے پوجتے تھے، اصل میں وہ بت جو ہے نا پیچھے ان کی شخصیت ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کب قیامت آئے گی، کب سور پھونکا جائے گا، کب وہ دنیا میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے حساب و کتاب کے لیے، ان کو یہ بھی نہیں پتا. اور سورۃ احقاف میں دیکھیں، اللہ اکبر، 46 نمبر سورت ہے، اور یہ گھر جا کر پڑھیے، 26واں سپارہ ہے، اور پوری سورت جو ہے نا پڑھنے والی ہے. اس کی آیت نمبر 5 اور 6. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ ان کو پکارے، من لا یستجیب له الی یوم القیامہ، جو قیامت تک ان کو جواب ہی نہیں دے سکتے. کوئی نہیں کہے گا کہ مجھے جواب ملا. اور اللہ نے حقیقت کیا بیان کی؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو ان کی پکار سے، ان کی دعا سے غافل ہے. انہیں کیا پتا کون پکار رہا ہے، کون قبر کے اوپر کھڑا ہے، ہزاروں من مٹی کے نیچے دفن ہے، اور وہ غافل ہیں ان کی پکار سے. یہ پکارتے رہیں ان کو. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، اور جب حشر برپا ہوگا، لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے. وہ کہیں گے ہم نے تمہیں کب کہا تھا تمہاری پوجا کرنا. عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے دشمن ہو جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے دشمن ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، وہ اس کلمہ پڑھنے والے، شرک کرنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے. اور کیا کریں گے؟ وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا کہ تم نے ہمیں کبھی نہیں پکارا. تو یہ پکار جو ہے، اب حشر الناس، اللہ نے کہا لوگ جمع ہوں گے، تو لوگوں کو پکارتے تھے نا، وہی ان کے منکر بھی ہوں گے، ان کے دشمن بھی ہوں گے، ان کی عبادت کا انکار بھی کریں گے. تو یہ دشمنی جو ہے یہ انسان کریں گے. اس لیے صحیح بخاری کی روایت ہے
ابن عباس بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کا 4859 نمبر حدیث ہے، اور 4920 میں بھی یہ واقعہ ہے۔ 4920 میں ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر یہ قوم نوح کے صالحین تھے۔ جب یہ فوت ہوئے تو شیطان نے ان کے قوم کے دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ جن مقامات پر یہ اولیاء اللہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کی شکلیں بنا دو، ان کے بت کھڑا کر دو۔ جب بت کھڑا کر دو گے تو تمہیں یاد رہے گا کہ کتنے نیک تھے، کیسے اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان کو دیکھ کر جوش آئے گا۔ اور جب یہ قوم چلی گئی، ان کی وہ بندگی نہیں کرتے تھے، صرف یادگار بنا کے بیٹھے تھے، اور جب یادگار بنانے والے فوت ہو گئے تو آہستہ آہستہ اس نے ساری قوم کو اسی شرک پہ لگا دیا، اور یہ باور کرا دیا کہ یہ جو بت ہے نا، انہی کی بندگی تمہارے بزرگ کیا کرتے تھے۔ اور جب سیدنا نوح علیہ السلام نے آ کر توحید کی دعوت دی تو قوم کے سردار کہتے ہیں نوح کو چھوڑ دو، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اب یہ کون ہے؟ صالحین ہیں۔ صالحین کی بات وہی ہوتی ہے جو نبیوں کی بات ہے۔ صالح تو بنے گا ہی وہ جو نبیوں کے راستے پر ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ صالحین کی تاریخ کو شیطان نے ایسا مسخ کیا اور اتنی کرامتیں اور اتنے معجزے ان کے ساتھ منسوب کر دیے کہ قوم نے یہ دیکھا کہ اگر نوح کی بات کو ہم نے مان لیا اور اللہ کے علاوہ سارے معبودوں کی نفی کر دی تو ہمارے بزرگ چھوٹ جائیں گے۔ اب بزرگ جب چھوٹنے کا خوف سے کہتے ہیں کہ نوح کو چھوڑ دو، بزرگوں کے ساتھ چمٹ جاؤ، تو یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر بھی دی۔ یہ روایت بھی جو ہے صحیح بخاری مسلم کی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ام المومنین ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حبشے کی ایک عبادت گاہ کا ذکر کیا جس کو ماریہ کہا جاتا تھا۔ اس میں تصویریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے تصویروں والے ایسے لوگ ہیں کہ یہ نیک لوگ تھے۔ جب یہ مر جاتے تو لوگ ان کی قبر پر سجدہ گاہ بنا لیتے اور ان کی تصویریں وہاں لگا دیتے، اور یہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ آپ نے ان کو بدترین مخلوق قرار دیا۔ تو ان آیات اور حدیث سے ثابت یہ ہوا کہ مشرکین مکہ ان کے معبود وہ اللہ کے بندے اور نیک بندے ہیں، وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے اور قیامت کے دن وہ ان کی بندگی کا انکار کریں گے، ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور یہی ہمیں قرآن درس دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید پر قائم رہنے، مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق دے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک